کیا لانے والے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا. یعنی یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا آج کہ مسلم لیگ کے ساتھ سارے مسلمان شامل تھے. شیخ حسام الدین صاحب مشہور لیڈر ہیں احرار کے، انہوں نے یہ لفظ فرمائے اس موقع پر کہ ہم ہندوستان میں رہنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے اور اسلام کے باغی پاکستان میں جائیں. پھر یہاں تک کہا گیا کہ کتوں کو بھونکتا ہوا چھوڑ دو. یہاں تک کہا گیا کہ ہم لوگ یہ پاکستان جو ہے یہ خونخوار سانپ ہے. ان کے باوجود یہ سب باتیں ہو رہی تھی، جماعت احمدیہ نے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت قائد اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کہ مسلم لیگ نے 100% مسلم نشستیں جیتی ہیں. تو یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں کہ پارلیمنٹری مشن آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے آپس میں بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہ بات چیت کانگریس کی اور مسلم لیگ کی نہیں ہو سکی، اور بالآخر حکومت نے ایک عارضی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا. اس موقع پر، اس نازک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود دہلی کا سفر اختیار کیا ہے، اور مسلمان لیڈروں کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، سردار عبدالرحمن نشتر صاحب کے ساتھ، خواجہ ناظم الدین صاحب کے ساتھ، اور فیروز خان نون کے ساتھ، اسی طرح پنڈت نہرو اور مہاتما گاندھی کے ساتھ جا کے بنفس نفیس ملاقاتیں فرمائیں، اور یہ کوشش فرمائی جا کے حضور نے کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ جو ہے وہ عبوری حکومت میں شامل ہو جائے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ شامل ہوگی. اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، اور ہم اگر تحریک پاکستان کے قریب چلیں تو 20 فروری 1947 مسٹر ایٹلی جو کہ وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، برطانیہ کے، انہوں نے مکمل آزادی دینے کا اعلان کیا، اور اس میں جو اعلان پڑھا گیا اس میں ایک یہ تھا کہ مرحلہ وار ہم آزادی دیں گے، اور جو اختیارات ہیں وہ ہم لوگ مرکز سے صوبوں کو کریں گے. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی قائم تھی، اور یونینسٹ پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں تھی. اب اگر یونینسٹ پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہتی تو یہ ناممکن تھا کہ مسلم لیگ پاکستان کے حصول میں کامیاب ہو سکتی. اس موقع پر خدا تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود کے دل میں ڈالا، اور حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اس وقت کے جو وزیر اعظم پنجاب تھے جناب سردار خضر حیات صاحب، ان کو جا کے متعدد ملاقاتوں میں اور خطوط کے ذریعے واضح کیا کہ آپ مسلم لیگ کا رستہ صاف کریں اور استعفیٰ دیں. چنانچہ یہ بات بھی اخبارات میں موجود ہے کہ چودھری صاحب کی کاوش کے نتیجے میں سردار حیات خان صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا، اور پھر مسلم لیگ کو یہ موقع ملا کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنائے اور پھر وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے. تو یہ سب چیزیں ڈاکومنٹری ہیں، اس کا ہم ثبوت مہیا کر سکتے ہیں.